الیکٹرک وہیکلز یہ بیسٹ ایگزامپل ہے دکھانے کے لیے کہ امریکہ 20 سال پہلے بہت بڑی سپر پاور تھی، بٹ ایک اور پلیئر میجر مووز کر رہا ہے گلوبل اسکیل پر، اور وہ بہت جلد بہت آگے نکل جائے گا. Has any company enjoyed such explosive growth in such a short period of time? BYD has grown into this powerhouse. You look at the monthly rankings. کووڈ سے پہلے ٹیسلا ہر جگہ تھا، ای وی کی انڈسٹری ڈومینیٹ کر رہا تھا. اٹ واز ویری کلیئر کہ امریکہ اس ریس میں سب سے آگے ہے. بٹ چائنا، او سویٹ چائنا، نے اپنا ٹائم لیا، سکون سے اپنی ٹیکنالوجی ایڈوانس کی، اپنی کاسٹ ریڈیوس کی، کہ جب وہ سامنے آئے ان دس انڈسٹری تو انہوں نے فوراً ڈومینیٹ کر لیا. چائنا کی یہ اسٹریٹجی از جسٹ امیزنگ. جدھر امریکہ از سو لاؤڈ، وہ چیخ چیخ کے بتاتا ہے برو میرے پاس سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہے، میں سب سے آگے ہوں. چائنا از لائک 我在北京 وہ خود نہیں بتاتا، اس کی ٹیکنالوجی اسپیکس فار اٹ سیلف. میں یہ بالکل بھی امپلائی نہیں کری کہ امریکہ کچھ غلط کر رہا ہے. وہ بہت آگے، وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دا تھنگ از کہ دونوں اتنی ڈفرنٹ اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں، اینڈ وی یوزلی ازیوم کہ ایک کام کرنے کا صرف ایک سکسیزفل طریقہ ہے، اسپیشلی اگر ہم ایک ہی انڈسٹری کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دونوں ملکوں نے اتنی ڈفرنٹ اسٹریٹجیز اپنا کے پوری ای وی انڈسٹری کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. ٹیسلا اینڈ بی وائی ڈی کے علاوہ بھی بہت ساری ای وی کمپنیز ہیں، بٹ فار دا سیک آف دس ایپیسوڈ میں ٹیسلا کو یوز کروں گی ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف امریکہ اینڈ چائنا فار بی وائی ڈی. چائنا میں گورنمنٹ بہت زور سے انوالوڈ ہے اپنی کمپنیز میں. دے ہیو دیز میڈ ان چائنا پالیسیز جدھر گورنمنٹ سبسڈیز دیتی ہے کمپنیز کو تاکہ وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو اسکیل اپ کر سکے. تو جب گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ اتنا زیادہ پیسہ ڈال رہی ہے آپ کو تاکہ آپ اپنی بیٹریز بناؤ، سیمی کنڈکٹرز، وہیکل پروڈکشن کے لیے، اینڈ اگر وہ آپ پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتے تو اٹس اے نو برینر کہ یہ انڈسٹری بہت پراسپر کرے گی. 2024 میں چائنا 75% گلوبل لیتھیم آئن بیٹری سپلائی کر رہا تھا، اینڈ اس کی وجہ سے بی وائی ڈی کا سب سے زیادہ مارکیٹ شیئر مل گیا. امریکہ میں سین تھوڑا سا فرق ہے، ویسے کافی زیادہ فرق ہے، کہ کوئی بھی پالیسی یا کنٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے تو نو بڈی نوز کہ وہ کتنی دیر تک ویلڈ رہے گا. پالیٹکس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. جسٹ لائک ان پاکستان، آپ کسی کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کرتے ہو تو یو نیور نو کہ یہ کانٹریکٹ کب انویلڈ ہو جائے گا. ابھی جو ٹرمپ اینڈ ایلون مسک کا مسئلہ چل رہا ہے، اٹس اے ویری کلیئر انڈیکیشن آف دس. جو سارا سپورٹ اینڈ سبسڈیز گورنمنٹ ٹیسلا کو دیتی تھی، ٹرمپ نے فوراً ان کو ٹرمینیٹ کرنے کی بات کر دی ہے، کیونکہ مسک نے پبلکلی اس کے بگ بیوٹیفل بل کے اگینسٹ بات کی ہے. ایلون مسک کو اپیرنٹلی یہ بل بالکل بھی پسند نہیں آیا اور اس نے پبلکلی جا کے بہت زیادہ ٹرمپ کے بارے میں پوری باتیں کی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ واٹ ہی سیڈ. بٹ اس کی ریٹیلیشن میں ٹرمپ واز لائک جو بھی سپورٹ میں ٹیسلا اور اسپیس ایکس کو دے رہا ہوں وہ میں ختم کر دوں گا. اینڈ بیکاز آف دس ٹیسلا کا شیئر 14% سے گرا جسٹ ان ون ڈے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے پوری مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے، اسپیشلی ٹیسلا کی برانڈ امیج. فائنینشیل فرمز نے ٹیسلا اسٹاک کو بائے سے نیوٹرل میں شفٹ کر دیا ہے، کہتے ہوئے کہ برانڈ بہت رسکی ہے. تو جدھر گورنمنٹ آپ کو سپورٹ دے بھی رہی ہے، ون رانگ اسٹیپ اینڈ یور آؤٹ. تو اس مارکیٹ میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اینڈ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ آپ پبلکلی جو مرضی بول دو، دنیا کے سامنے لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کی برانڈ امیج آبویسلی افیکٹ ہوگی. آپ کے برانڈ پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ مطلب ڈیڈ یو نو کہ جدھر جو بائیڈن نے چائنیز گاڑیوں کو بین کیا تھا امریکہ میں کیونکہ اپیرنٹلی گاڑیاں آپ کی باتیں سن سکتی ہیں، اٹس اے سیکیورٹی رسک، پوری دنیا کو یہ بات پتا تھی کیونکہ اٹ واز آل اوور دا میڈیا. بٹ ڈیڈ یو نو کہ ٹیسلا بھی بین ہوئی تھی ان چائنا بیکاز آف دا سیم ریزن. 2021 میں ٹیسلا کی گاڑیاں چائنیز ملٹری کمپلیکسز اینڈ گورنمنٹ فیسلٹیز میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ گاڑیوں کے کیمراز ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اینڈ اس کے رسپانس میں ٹیسلا نے کہا کہ بھائی ہم چائنا میں ایک سیپریٹ ڈیٹا سینٹر بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کا ڈیٹا وہیں رہے، باہر نہیں نکلے گا. یہ نیوز آپ کے سامنے نہیں آئی، نہ ہی چائنا نے پوری دنیا میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کی. کیوں؟ مے بی دے جسٹ ڈونٹ کیئر. بٹ یہی اگر امریکہ میں ہوا ہوتا تو کل کی ہیڈ لائن نیوز ہوتی. یہی مائنڈ سیٹ کا فرق ہے جو چائنا اینڈ امریکہ کو اتنی فرق رکھتی ہیں. میری نظر میں چائنا کی اسٹریٹجی مارکیٹ کے حساب سے بہتر ہے اینڈ امریکہ کی اسٹریٹجی پالیٹکس کے حساب سے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے الیکٹرک وہیکلز مارکیٹ میں بیچنی ہے، گورنمنٹ میں نہیں. مارکیٹ کی بات کریں تو ٹیسلا کی انیشلی اسٹریٹجی تھی اراؤنڈ پریمیم ہائی مارجن وہیکلز جیسے ماڈل ایس اینڈ ایکس، اینڈ وہ بعد میں شفٹڈ ٹو ہائی والیوم ماڈلز جیسے ماڈل 3 اینڈ وائی جیسے ہی بیٹری کاسٹ کم ہوئی. ٹیسلا کے انیشل سکسیس کے پیچھے تھی دا گیگا فیکٹری نیٹ ورک جو امریکہ، جرمنی اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ چائنا میں پھیلا ہوا تھا. لیکن جب ٹیسلا نے لو کاسٹ گاڑیاں بنانا شروع کی تو فوراً چائنیز کمپیٹیٹرز نے پریشر ڈال دیا کیونکہ چائنا ہمیشہ لو کاسٹ میں ڈومینیٹ کرتا ہے. At the core of BYD's winning strategy, price. بٹ دین امریکہ میں پالیٹکس بہت زیادہ انوالو ہو گئی ان دا الیکٹرک وہیکل انڈسٹری ود دس انٹائر ایلون مسک اینڈ ٹرمپ کا ڈراما، اینڈ چائنا سے بھی ان کے مسئلے شروع ہو گئے تو ٹیسلا چائنا میں بھی بہت پرابلمس آئے.
چائنا ایک میجر مارکیٹ ہے فار ٹیسلا، لیکن پولیٹیکل اینڈ ریگولیٹری اسکروٹنی کی وجہ سے ٹیسلا اب ایک سیپریٹ اینٹیٹی نہیں ہے بلکہ ایک پولیٹیکل وارفیئر کا پارٹ بن گئی ہے. اینڈ BYD ایکچولی شروع ہوا تھا ایز اے بیٹری مینوفیکچرر. وہ باقی گاڑیوں کے لیے بیٹریز بناتے تھے، لیکن ود ٹائم انہوں نے ورٹیکلی انٹیگریٹ کیا، مطلب اپنی پوری سپلائی چین میں ایکسپینڈ کیا اور اپنا کنٹرول بڑھایا. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز اپنی سپلائی چین میں بہت زیادہ پروسیسز آؤٹ سورس کرتی ہیں کہ کوئی اور ان کے لیے وہ چیزیں بنائے اینڈ وہ اس کا صرف استعمال کریں. فار ایگزامپل الیکٹرک وہیکل کی بیٹری سیمی کنڈکٹرز کوئی اور بنائے اینڈ آپ ان سے وہ خرید کر اپنی گاڑی میں لگا لو، اینڈ پھر آگے سیلز، مارکیٹنگ، لاجسٹکس بھی کوئی اور کر لے. سپلائی چین کے جتنے زیادہ پارٹس آپ آؤٹ سورس کرتے ہو شاید اس سے کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے کیونکہ مے بی کوئی اور آپ سے بہتر کام کر سکتا ہے، لیکن اس سے آپ کا کنٹرول بھی بہت کم ہو جاتا ہے. BYD نے اپنا کنٹرول اپنی پوری سپلائی چین میں اس طرح ایکسپینڈ کیا کہ اب وہ 70% آف دا سپلائی چین خود کنٹرول کرتا ہے، انکلوڈنگ بیٹریز، سیمی کنڈکٹرز اینڈ وہیکل پارٹس. اس ورٹیکل انٹیگریشن کی وجہ سے BYD نے اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کیا اینڈ سپلائی چین ڈسٹرپشنز کو کم کیا، ریڈیوسنگ پروڈکشن کاسٹ بائی اراؤنڈ 15% کمپیئر ٹو کمپیٹیٹرز. ٹیسلا نے بھی ورٹیکلی انٹیگریٹ کیا بٹ BYD کے برابر نہیں. اس کی کچھ گیگا فیکٹریز لائک دا ون ان نیواڈا BYD سپلائی اسٹریٹجی کو مرر کرتی ہیں، لیکن ٹیسلا پھر بھی کچھ کمپنیز لائک پیناسونک پر ڈیپینڈنٹ ہے فار بیٹری سیلز اینڈ را مٹیریلز کو بھی کنٹرول نہیں کرتا لائک لیتھیم کوبالٹ جس پر BYD کا کنٹرول ہے. پروڈکٹس کی بات کریں تو ٹیسلا کوئی ہائیبریڈ یا لو کاسٹ EVs انڈر $35,000 نہیں آفر کرتا. اس نے ماڈل 3 اینڈ Y پر ملٹیپل ٹائمز پرائس کٹ کی ہے. 2023 میں تو 30% ریڈکشن ہوئی تھی، بٹ وہ پھر بھی ایک پریمیم برانڈ پوزیشننگ رکھتا ہے کمپیئر ٹو BYD جو بہت سارے ہائیبریڈ اینڈ لو کاسٹ EVs آفر کرتا ہے with the Dolphin and Seagull models. But the problem is کہ دونوں کی ٹیکنالوجی is comparable and BYD تو کچھ جگہوں پہ ایکچولی زیادہ بہتر ہے. Like in the self-driving feature, Tesla صرف اپنے کیمراز پر ریلائی کرتا ہے but BYD on the other hand کے پاس complex multi-tier ADS systems ہیں called God's Eye. It's actually pretty cool. اینڈ یہ گاڑیوں میں پری انسٹالڈ آتا ہے. ٹیسلا کا فل ڈرائیونگ فیچر آپشنل ہے اینڈ $9,000 تک کا آتا ہے. آئی فیل لائک کہ ٹیسلا امریکہ میں کیونکہ فرسٹ موور تھی تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ امیج بن گئی ہے کہ الیکٹرک وہیکلس بہت مہنگی ہوتی ہیں بیکاز آف بیٹریز اینڈ اسٹف. BYD نے یہ امیج خراب کر دی کیونکہ آپ کو وہی چیز کم پیسوں میں مل سکتی ہے. سو وائی وڈ یو ایور گو فار اے ٹیسلا؟ اینڈ جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے ان چائنا، تو جو پورا چارجنگ انفراسٹرکچر چاہیے EVs کو کام کرنے کے لیے تو وہ گورنمنٹ آپ کو بنا کے دے دے گی. کوئی 760,000 فاسٹ چارجز لگائے گئے ہیں اکراس ہائی ویز، سٹیز اینڈ رورل ایریاز ان چائنا. اینڈ زیرو ایمیشن زونز جیسی نیشنل پالیسیز بھی اڈاپشن کو سپورٹ کرتی ہیں. جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ایمیشنز کو کم کرو تو وہ آبویسلی EVs زیادہ خریدیں گے گیون کہ بجلی پیچھے سے کلین طریقوں سے آ رہی ہے. چائنا کا یونیفائڈ سسٹم ہے تو یہ چیزیں کرنا آسان ہے، لیکن ایون دو ٹیسلا کے لیے نارتھ امریکن چارجنگ اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے جس پر چارجنگ نیٹ ورک بنا، پر اس کا رول آؤٹ واز سلوور. اینڈ اب گاڑی جتنی بھی اچھی چلا لو کوئی خریدنا نہیں چاہتا تو ہاؤ ول اٹ ایور ورک؟ چائنیز پاپولیشن میں بہت زیادہ پیٹریوٹزم ہے، وہ ہمیشہ اپنی لوکل ڈومیسٹکلی پروڈیوس پروڈکٹس کو فیور کرتی ہے. امریکہ میں ٹیسلا کی ایک ریبیلیس امیج ہے کیونکہ ایلان مسک کا پرسونا اینڈ پالیٹکس میں انوالومنٹ شاید امریکنس کو خوش کرتی ہوگی، لیکن انٹرنیشنل کسٹمرز اس سے کافی دور جاتے ہیں. اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ امریکہ کی مارکیٹ بہت زیادہ چھوٹی ہے، اس کو گلوبل اسکیل پہ جانے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا ہی پڑے گا. پاکستان کی سڑکوں پہ شاید پچھلے 2 سالوں میں نے کوئی 2 ٹیسلاز دیکھی ہوں گی اینڈ BYD تو روز کوئی 5 نظر آتی ہیں. سو دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. ٹیسلا ابھی بھی انڈسٹری اسٹینڈرڈ مانی جاتی ہے، لیکن BYD کی والیوم ڈریون اسٹریٹجیز بہت زیادہ گروتھ اینڈ پروفیٹیبلٹی دکھا رہی ہے اینڈ آہستہ آہستہ وہ اس پوری انڈسٹری کو ڈومینیٹ کر رہی ہے. اگر آپ کو چوائس دی جائے بٹوین BYD اینڈ ٹیسلا تو آپ کیا چوز کرو گے کنسیڈرنگ سب کچھ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا؟ Let me know in the comments below. Until next time, stay safe and keep driving.